ہسٹری میں دیکھا جائے تو اسکائی ڈائیونگ کا سب سے بڑا حادثہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ اس غلطی کا اندازہ تو تب ہوا جب 18 اسکائی ڈائیورز پلین سے کود چکے تھے اور اب واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ پلین سے کودنے کے بعد 18 کے 18 اسکائی ڈائیورز کی ساری ایکسائٹمنٹ خوف میں بدل گئی۔ یہ سارے ایکسپیرینسڈ اسکائی ڈائیورز تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کا سالوں بھر کا ایکسپیرینس یہاں کسی کام نہیں آ سکا۔ اس حادثے میں 16 اسکائی ڈائیورز مارے گئے اور بچنے والے 2 ڈائیورز نے جو کہانی سنائی اس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ناظرین، اس حادثے کو آج دنیا لیک ایری ڈیزاسٹر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لیک ایری امریکہ کی اسٹیٹ اوہایو میں موجود نارتھ امریکہ کی چوتھی اور دنیا کی 11ویں بڑی لیک ہے۔ لیک ایری کے ساؤتھ میں 13 کلومیٹر دور آٹنر ایئرپورٹ کے نام سے ایک چھوٹی ایئر فیلڈ ہے۔ 27 اگست 1967 والے دن اس ایئرپورٹ پر 30 اسکائی ڈائیورز آ پہنچے کیونکہ ان کو فری فلائٹ آفر کی گئی تھی۔ ورلڈ وار 2 میں استعمال ہونے والا B-25 بامبر پلین، جس کو ایک پرائیویٹ کمپنی نے ماڈیفائی کیا تھا، انہوں نے ہی ان اسکائی ڈائیورز کو فری فلائٹ کی آفر کی تھی۔ جب اسکائی ڈائیورز ایک ایک کر کے پلین میں بیٹھنا شروع ہوئے تو B-25 بامبر میں جگہ کم پڑنے لگی اور پائلٹ نے اوور ویٹ کے خدشے کی وجہ سے لاسٹ مومنٹ پہ صرف 20 ڈائیورز کو ہی سلیکٹ کیا۔ یہ سلیکشن ڈائیورز کے ایکسپیرینس اور اسکل لیول پہ کی گئی تھی۔ بچنے والے 10 ڈائیورز کو اپنی سلیکشن نہ ہونے کی وجہ سے افسوس تو ہوا، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ پائلٹ کا یہ فیصلہ ان کی جان بچانے والا ہے۔ پلان یہ تھا کہ B-25 بامبر آٹنر ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر کے گول گھومتا ہوا 20,000 فیٹ تک جائے گا اور اسی ایئرپورٹ کے اوپر آ کر 18 ڈائیورز کو ڈراپ کرے گا۔ اس کے بعد وہ مزید اوپر جائے گا اور 30,000 فیٹ کی اونچائی سے آخری 2 ڈائیورز جمپ کریں گے۔ ان تمام ڈائیورز کو پیراشوٹس کی مدد سے واپس لینڈ بھی آٹنر ایئرپورٹ پر ہی کرنا تھا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ صبح کو تو ٹیک آف نہ کر سکی، لیکن دوپہر کے 3 بجے B-25 بامبر نے ٹیک آف کر لیا۔ پلین میں بیٹھے تمام ڈائیورز بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کیونکہ ایک تو ان کو فری فلائٹ مل رہی تھی اور دوسرا بامبر پلین سے جمپ کرنے کا ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ B-25 کے ٹیک آف کے بعد ایک چھوٹا سیسنا 180 پلین بھی اسی ایئرپورٹ سے ٹیک آف ہوا۔ اس کو 12,000 فیٹ کی اونچائی پر رہ کر اسکائی ڈائیورز کی چھلانگیں کیمرہ میں کیپچر کرنی تھی۔ ادھر B-25 جس میں ڈائیورز موجود تھے وہ اسپائرل کرتا ہوا اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے دونوں جہازوں کے پائلٹس قریبی ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کے ساتھ کنیکٹڈ تھے جو ان کو ان کی لوکیشن بتا رہے تھے۔ فائنلی 1 گھنٹے کے بعد B-25 بامبر 20,000 فیٹ کے الٹیٹیوڈ پہ پہنچ چکا تھا۔ پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو ریڈیو کیا اور اپنی لوکیشن پتا کی۔ اس دور میں GPS ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، لہٰذا اگر موسم خراب ہو تو پائلٹس کو کنٹرول ٹاور سے مدد لینا پڑتی تھی۔ کنٹرول ٹاور نے B-25 کے پائلٹ کو بتایا کہ وہ آٹنر ایئرپورٹ سے 9 کلومیٹر دور ہیں اور اس انفارمیشن کے حساب سے B-25 کی لوکیشن میپ پر کچھ یوں تھی، یعنی اب وہ ڈراپ زون کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس کے ٹھیک 1 منٹ کے بعد سیسنا 180 کے پائلٹ نے بھی ایئر ٹریفک کنٹرولر سے کانٹیکٹ کیا اور B-25 کے حساب سے اپنی لوکیشن پتا کی، کیونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے سیسنا کے پائلٹ کو B-25 دکھ نہیں رہا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے سیسنا کے پائلٹ کو بتایا کہ وہ B-25 سے 9 کلومیٹر پیچھے ہے، یعنی میپ پہ دیکھا جائے تو اگر B-25 کی لوکیشن آٹنر ایئر فیلڈ سے 9 کلومیٹر دور تھی تو سیسنا کی لوکیشن B-25 سے بھی 9 کلومیٹر پیچھے اور آٹنر ایئرپورٹ سے 18 کلومیٹر دور بن رہی تھی۔ چند منٹوں کے بعد 20,000 فیٹ کی اونچائی پر B-25 کے پائلٹ نے دوبارہ سے اپنی لوکیشن معلوم کی اور اس بار کنٹرولر نے ان کو بتایا کہ اب وہ آٹنر ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ اسی پر پائلٹ نے 18 اسکائی ڈائیورز کو جمپ کرنے کا اشارہ دیا۔ وہ چھوٹی سی غلطی جو اسکائی ڈائیورز کی جان لینے والی تھی وہ اصل میں ہو چکی ہے، پر فی الحال معلوم کسی کو بھی نہیں۔ اس اونچائی پر ٹیمپریچر -30 ڈگری سیلسیس تھا، اسی وجہ سے تمام اسکائی ڈائیورز نے اپنے اوپر جمپ سوٹس کی ایکسٹرا لیئر چڑھائی ہوئی تھی۔ تمام اسکائی ڈائیورز نے ایک ساتھ B-25 سے چھلانگ لگا لی تاکہ فری فال کے دوران وہ ایک ساتھ اپنی فارمیشن بنا سکیں۔ اس وقت ان کو اپنے نیچے بادلوں کی ایک لیئر دکھ رہی تھی اور ان کو اپنے پیراشوٹس بادلوں کو کراس کرنے کے بعد ڈپلوائے کرنے تھے۔ وہ سارے اپنے فری فال کو انجوائے کرنے لگے، لیکن جب انہوں نے بادلوں کی موٹی لیئر کو کراس کیا تو ان سب کی ایکسائٹمنٹ اچانک سے خوف میں بدل گئی۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے نیچے زمین نہیں بلکہ دور دور تک لیک ایری کا گہرا پانی ہے۔ اس وقت ان کی اونچائی قریب 3,000 فیٹ ہی تھی اور سب نے فوراً اپنے اپنے پیراشوٹس ڈپلوائے کر دیے۔
اس امید میں کہ شاید وہ کسی طرح لیک کے بارڈر پہ زمین کے قریب ہی پانی میں لینڈ کر پائیں، لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ جس جگہ انہوں نے پانی میں لینڈ کیا وہ زمین سے کم بھی 10 کلومیٹر دور تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ پانی میں لینڈ کرنے کے بعد فوراً اپنی ہارنس سے نکلیں گے اور تیر کر مدد کا انتظار کریں گے، لیکن جیسا وہ سوچ رہے تھے ویسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے جو گرم کپڑوں کی لیئرز پہن رکھی تھیں ان کے وزن کی وجہ سے ان کا پانی کے اوپر تیرنا بالکل بھی پاسبل نہیں تھا۔ ان میں سے 2 ڈائیورز ایسے تھے جنہوں نے لینڈ کرنے سے پہلے ہی اپنے جوتے اور فالتو وزن اتار دیا تھا۔ صرف یہی 2 ڈائیورز تھے جو کچھ دیر تک پانی میں تیر سکے اور بعد میں ان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ بقایا 16 ڈائیورز افسوس کے ساتھ زندہ نہیں بچ سکے اور ان کی باڈیز اگلے کئی دنوں تک کسی کو بھی نظر نہیں آئیں۔ آخری باڈی کو 1 ہفتے کے بعد ریکور کیا گیا تھا۔ اس حادثے نے دنیا بھر میں ہیڈ لائنز بنا دی اور اسی حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے ایک انویسٹیگیشن ٹیم بھی بٹھائی گئی۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ B-25 نے ان کو کہاں ڈراپ کیا تھا اور اس میں غلطی کس کی تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کا کہنا تھا کہ جس وقت B-25 نے اسکائی ڈائیورز کو ڈراپ کیا تھا اس وقت وہ زمین کے اوپر لیک ایری سے 10 کلومیٹر اندر آٹنر ایئرپورٹ کے اوپر تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے اسکائی ڈائیورز ڈرفٹ ہو کر لیک ایری تک جا پہنچے۔ اصل میں ہو یہ بھی سکتا تھا کہ واقعی اسکائی ڈائیورز ڈرفٹ ہو کر لیک ایری کے اوپر گئے ہوں، لیکن اگر 1 سیکنڈ کے لیے ATC کی بات مان بھی لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہواؤں نے اسکائی ڈائیورز کو ٹوٹل 20 کلومیٹر تک ڈرفٹ کیا تھا، 10 کلومیٹر آٹنر ایئرپورٹ سے لیک ایری تک اور پھر 10 کلومیٹر مزید لیک ایری کے اندر۔ ایکسپرٹس نے اس دن کی ہوا کی اسپیڈ اور ڈائیونگ کی اونچائی سے جب رف کیلکولیشنز کی تو معلوم پڑا کہ ڈائیورز زیادہ سے زیادہ 5 کلومیٹر تک ہی ڈرفٹ کر سکتے تھے، یعنی ATC کے بیان میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ یہ تو تھا ATC کا کلیم، پر B-25 اور سیسنا پلین کے پائلٹس کا کہنا تھا کہ ہمیں ہماری لوکیشن ہی غلط بتائی گئی تھی۔ آخرکار انویسٹیگیشن میں یہ بات نکل کر آئی کہ جس وقت دونوں پائلٹس نے ATC سے اپنی لوکیشن پوچھی تھی اس وقت کنٹرولرز کی شفٹ چینج ہوئی تھی اور دوسرے کنٹرولر نے B-25 کو جو لوکیشن بتائی وہ اصل میں سیسنا کی لوکیشن تھی۔ یعنی جب B-25 کے پائلٹ کو یہ بتایا گیا کہ وہ آٹنر ایئرپورٹ کے اوپر ہے، اصل میں اس وقت سیسنا 180 ایئرپورٹ کے اوپر تھا اور B-25 لیک ایری کے اوپر۔ اس کے علاوہ ڈائیورز اور پائلٹ سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے ایوییشن کے لاز کے خلاف جا کر ٹارگٹ کو دیکھے بغیر جمپ کیا تھا۔ 16 پائلٹس کی یاد میں اگلے 2 سالوں تک دوسرے اسکائی ڈائیورز فلوٹنگ اکوپمنٹ پہن کر خود کو جان بوجھ کر لیک ایری میں لینڈ کرواتے تھے۔ 1972 میں کورٹ نے فیڈرل ایوییشن اتھارٹی کو ان 16 ڈائیورز کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور B-25 پائلٹ کا لائسنس ہمیشہ کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسکائی ڈائیورز کے لیے یہ رول بنا دیا گیا کہ وہ کسی بھی پانی سے 50 کلومیٹر دور ہی جمپ کریں گے